حالات جس طرح آپ چاند کو دیکھتے ہیں، چاند اپنے اطراف میں شعاعیں چھوڑ رہا ہوتا ہے، کتنا دور ہے چاند آپ سے، لیکن وہ اپنے نور کو آپ تک پہنچا رہا ہے۔ تو جو جتنا مضبوط ہوتا ہے اس کے نور کی شعاعیں بھی اتنی مضبوط ہوتی ہیں۔ اگر وجود نورانی ہے تو وہ نور پھیلائے گا، اگر وجود ظلمانی ہے وہ ظلمت پھیلائے گا۔ اسی لیے فرمایا مجلس حسین میں آؤ یا مسجد میں آؤ یا کوئی عبادت کرنے جاؤ تو کوشش کیا کرو مومن مومن سے مل کر بیٹھے، کیونکہ یہ مجلس نور کی محفل ہے، اور جب مومن مومن سے ملے گا خدا اس کا نور اس کے دل میں ڈال دے گا، اس کی محبت اس کے دل میں ڈال دے گا۔ تو ان چیزوں کو بڑی اہمیت ہے۔ کبھی کبھی فرماتے ہیں کہ صحبت علماء اختیار کرو، کیوں؟ کیونکہ علماء کا حالہ نوری اور نور کا سرکل بہت بڑا ہوتا ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے امام خمینی کی زیارت کی یا آیت اللہ العظمیٰ بہجت کو دیکھا یا کسی متقی فرد کو دیکھا، وہ خود محسوس کرتے ہیں کہ 5 منٹ اس عالم کی محفل میں بیٹھنے سے ہمارے وجود بدل جاتے ہیں۔ تو اگر کوئی غلام علی ہے اور اس کی محفل سے بیٹھنے سے وجود میں نور آتا ہے تو تصور کرو اگر کوئی علی کی محفل میں بیٹھ جائے، اگر کسی کو دیدار امام زمانہ ہو جائے، اگر کسی کو دیدار امام وقت ہو جائے تو یہ وہ نور ہے۔ جب نور کے قریب جاتے ہو تو نورانی ہو جاتے ہو۔ ایک تصور انسان کے ذہن میں کلیئر ہونا چاہیے۔ دیکھیے باتیں تو ہم سب کو پتہ ہیں، لیکن ایک چیز کا مسئلہ ہے، وہ یہ ہے کہ ہم اکثر غفلت میں رہتے ہیں۔ یعنی خدا کا کس کو نہیں پتہ، قیامت کا کس کو نہیں پتہ، حیات ابدی کا کس کو نہیں پتہ، سب کو پتہ ہے۔ یعنی قیامت پر شیطان بھی ایمان رکھتا ہے، آپ بھی رکھتے ہو، یہ کون سی بڑی بات ہوئی؟ اللہ پر شیطان بھی ایمان رکھتا ہے، آپ بھی رکھتے ہو، یہ کون سی بڑی بات ہوئی؟ وہ بھی انبیاء کو مانتا ہے، آپ بھی مانتے ہو، یہ کون سی بڑی بات ہوئی؟ کہ خود کہتا ہے لَأَغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، اے خدا میں سب کو گمراہ کر دوں گا لیکن کچھ ایسے بندے ہیں جن کو میں شیطان بھی گمراہ نہیں کر سکتا۔ فرمایا وہ کون بندے ہیں؟ فرمایا وہ تمہارے مخلص بندے ہیں۔ یعنی جب تو خالص بن جاتا ہے، جب تمہارے وجود سے ملاوٹ نکل جاتی ہے، جب تمہارا ایمان خالص ہو جاتا ہے، جب تمہاری امامت خالص ہو جاتی ہے، جب تمہاری نبوت خالص ہو جاتی ہے، جب تمہاری توحید خالص ہو جاتی ہے، تو فرمایا اب اس خالص ایمان کو شیطان کبھی ٹچ بھی نہیں کر سکتا، اس کے قریب بھی نہیں آ سکتا۔ ارے مارکیٹ میں جاتے ہو، کھانا کون سا چاہیے؟ جو خالص ہو۔ گھی کون سا چاہیے؟ جو خالص ہو۔ اس بائک میں 100 روپیز کا پیٹرول ڈلوانا ہے کہ مولانا وہ بھی خالص ہوگا، کیونکہ اگر نہ خالص ہی آ گئی تو بائک کا جو موٹر ہے، مشین ہے، وہ خراب ہو جائے گی۔ میں نے مہنگی گاڑی لی ہے، اب سستی یا مہنگی فرق نہیں پڑتا کہ مولانا اگر اس میں 500 کا پیٹرول ڈلوانا ہے تو وہ بھی خالص ڈلوانا ہے۔ ارے کیوں خالص ڈلوانا ہے؟ کہ کیونکہ گاڑی کا انجن خراب ہو جائے گا۔ تجھے گاڑی کے انجن کی پرواہ ہے لیکن اپنے روح کی پرواہ نہیں ہے، تو نہ خالص ہی ڈالتا جا رہا ہے۔ اگر نہ خالص علم، اگر نہ خالص عبادت اس روح کے وجود میں ڈالو گے تو وجود کا موٹر بھی خراب ہو جاتا ہے، اس وجود کا انجن بھی خراب ہو جاتا ہے۔ اچھا اس وجود کا انجن کیا ہے؟ یہی ہماری غلط فہمی ہے۔ معصوم فرماتے ہیں سب سے پہلے قد افلح من زکاہا، کامیاب فلاح اس انسان کو ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، کس کی طرف آؤ؟ نماز کی طرف آؤ۔ پھر کیا فرمایا؟ حی علی الفلاح، کس کی طرف آؤ؟ کامیابی کی طرف آؤ۔ یہ کامیابی ہے کیا؟ قرآن کہتا ہے قد افلح، کامیاب وہ ہے من زکاہا، جس نے اپنے نفس کا کیا کیا؟ تزکیہ کیا۔ یہی چیز آپ سورہ جمعہ میں پڑھتے ہیں کہ یعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم، تو کس چیز کے لیے آیا؟ ان کو کتاب کا علم دے، ان کو حکمت کا علم دے، اور کیا کرے؟ ان کے وجود کو تزکیہ کرے۔ ایک کام تھا اہل بیت علیہم السلام کا کہ انسان کے وجود کو خالص بنایا جائے، یعنی جو ناخالصی اس کے وجود میں ہے، جو ملاوٹ اس کے ایمان میں ہے، جو ملاوٹ اس کی توحید میں ہے، جو ملاوٹ اس کی نماز میں ہے، جو ملاوٹ اس کے روزے میں ہے، جو ملاوٹ اس کی زکوٰۃ میں ہے، اس ملاوٹ کو نکالا جائے اور اسے خالص بنایا جائے۔ اب جب یہ خالص ہو جاتا ہے، اب نماز پڑھتا ہے تو وہ نماز معراج بن جاتی ہے، عزاداری کرتا ہے تو یہ عزاداری عام عزاداری نہیں ہوتی، یہ سیدہ زینب کی عزاداری بن جاتی ہے۔ یہ گریہ کرتا ہے، یہ عام آنسو نہیں ہوتے، یہ سیدہ زینب کے آنسو ہو جاتے ہیں۔ یعنی جب تک انسان کا وجود خالص نہ ہو، فرمایا اس کی کوئی چیز، کوئی عبادت قبول نہیں ہے۔ اور شیطان اسی خالص ہونے سے آپ کو روکنا چاہتا ہے۔
اس کو پرواہ نہیں آپ نماز پڑھیں، کہتا پڑھو، پوری رات پڑھو، لیکن ملاوٹ والی نماز، پورا دن روزہ رکھو، پورا سال روزہ رکھو، لیکن ملاوٹ والا روزہ رکھو۔ کوئی بات نہیں، پیسہ کماؤ، مال کماؤ، مسجدیں بھی بناؤ، بڑی بڑی عبادت گاہیں بناؤ، لیکن نہ خالص مسجدیں، نہ خالص پیسہ۔ مجلسیں پڑھو، وہ نہیں کسی کو مولانا بننے سے روکتا، لیکن فرمایا ایسی مجلس ہے جو خالص نہ ہو، یعنی وہ خالص ہونے سے آپ کو روکتا ہے۔ خالص کا مطلب کیا ہے؟ یعنی جو عبادت کرے الا اللہ ہو، کس کے لیے؟ پروردگار عالم کے لیے کرے۔ کل میں نے عرض کیا کہ شیطان کرتا کیا ہے؟ ایک میدان کربلا ہے، کربلا میں کائنات کی بہترین چیزیں آپ کو ملیں گی، اور اسی کربلا میں کائنات کی بدترین چیزیں آپ کو ملیں گی۔ کربلا میں کائنات کی بہترین شخصیتیں آپ کو ملیں گی اور رول ماڈلز ملیں گے، اور اسی کربلا میں کائنات کے بدترین رول ماڈلز اور شخصیتیں ملیں گی۔ کربلا میں اخلاق اعلیٰ ترین منزل پر ملے گا، اور کسی کربلا میں بدترین اخلاق بھی ملے گا۔ کربلا میں بہترین عقیدہ بھی ملے گا، اور اسی کربلا میں بدترین عقیدہ بھی ملے گا۔ کربلا میں بہترین احساس اور ایموشنز بھی ملیں گے، اور اسی کربلا میں بدترین احساس اور ایموشنز بھی ملے گا۔ یعنی امام حسین نے کربلا کو بنا دیا تاکہ تا قیامت آنے والے لوگوں کے لیے اب سوچنے کی گنجائش نہیں رہی کہ اے مومن، میں نے تجھے بہترین مثال کربلا میں دی۔ یعنی اگر تو امام زمانہ کے 313 اصحاب میں سے بننا چاہتا ہے تو تو اپنے وجود میں وہ کوالٹیز کو پیدا کر، ان عادتوں کو پیدا کر، ان صفات کو پیدا کر جو کربلا والوں کے اندر صفات تھی۔ کن کربلا والوں کے اندر صفات تھی؟ وہ کربلا والے جو امام وقت کے علم کے نیچے لڑ رہے تھے، اور دوسری طرف ہم نے وہ صفات بھی بتا دی جو لشکر یزید کے وجود میں تھی، ان صفات کو اپنے وجود سے نکالی۔ اب دیکھیے اس شیطان نے یزیدیوں کو کیسے گمراہ کیا، اور حسین نے حسینیوں کو کیسے بچایا۔ دو محنتیں ہیں کربلا میں، شیطان بھی محنت کر رہا ہے، حسین ابن علی علیہ السلام بھی محنت کر رہے ہیں۔ میرے مولا حسین خالص بنا رہے ہیں اور شیطان ناخالص بنا رہا ہے۔ کل ہم نے کہا کہ اس کی گمراہ کرنے کا پہلا حربہ کیا ہے؟ زین لکم، یہ کیا کرتا ہے؟ چیزوں کو زینت دیتا ہے۔ یعنی ہمیں کربلا سے ظہور تک جانا ہے، ہمیں اس کربلا سے سیکھ کر امام زمانہ کے 313 میں سے بننا ہے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ دنیا کوئی انجینئر بننے کے پیچھے، کوئی ڈاکٹر بننے کے پیچھے، کوئی مال جمع کرنے کے پیچھے، کوئی لگژری لائف اسٹائل کے پیچھے آئے، لیکن یہ سوچ تمہارا امام کس چیز کو پسند کرتا ہے۔ دنیا چاہے ایک طرف چلی جائے، لیکن تو یہ دیکھ تو کس طرف جاتا ہے۔ اور قرآن کا وعدہ ہے کم من فئۃ قلیلۃ، یہ مت دیکھ کہ تمہاری تعداد کم آئے، فرمایا کم من فئۃ، تم نے خود دیکھا کچھ ایسے لوگ تھے جو تعداد میں تو کم تھے لیکن اکثریت پہ حاوی ہو گئے۔ حزب اللہ تعداد میں کم ہے لیکن اکثریت پہ حاوی ہیں، ایرانی تعداد میں کم ہے لیکن اکثریت پہ حاوی ہے۔ کیوں حاوی کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ ان کے وجود میں جب خالصی آ جاتی ہے، جب تو خالص بندے خدا بن جاتا ہے۔ فرمایا شیطان اور یزیدی ایک پلین بناتے ہیں، خدا بھی ایک نقشہ بناتا ہے۔ ہاں تجھے ظاہراً یہ لگتا ہے کہ حسین ہار گئے، ہاں تجھے ظاہراً یہ لگتا ہے کہ خیمے جل گئے، ہاں تجھے ظاہراً یہ لگتا ہے کہ امام سجاد کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، لیکن خدا قسم کھاتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر، میں وقت کی قسم کھاتا ہوں، یہ وقت ثابت کرے گا کہ یزید کامیاب تھا یا حسین کامیاب تھا۔ شاید عاشورہ کے دن تجھے یہ لگے کہ حسین ابن علی ہار گئے، لیکن وقت بتائے گا کہ کامیاب کون تھا، ناکام کون تھا، کیونکہ جو آج کو دیکھ کر فیصلہ کرتا ہے وہ الہی عقل نہیں رکھتا، جو کل کو دیکھ کر فیصلہ کرتا